تصوف امام کا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، بے شک بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کی سیرت طیبہ کے ایک خوبصورت پہلو تصوف پر ہمارا کلام جاری تھا، اور آج اس سلسلے کا یہ چوتھا ہمارا سلسلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی بیعت کے واقعہ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے محبت کے اوپر ہم نے کچھ کلام اپنے گزشتہ سلسلوں میں کیا تھا۔ آج محبت الہی اور تصوف کا ایک اور پہلو بیان کیا جائے گا، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے محبین اور حقیقی تصوف کے حامل جو بزرگان دین ہوتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالی صبر اور رضا و تسلیم کا مادہ عطا فرماتا ہے۔ ان کی طبیعت میں صبر بھی ہوتا ہے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا پورا ذہن بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انہیں پیش آتا ہے وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں، جسے رضا بالقضاء کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی حیات طیبہ پر اگر غور کریں اور آپ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو اس میں صبر کا پہلو اور قضائے الہی پر رضا کا پہلو، رضا بالقضاء کا پہلو بڑا نمایاں ہو کے سامنے آتا ہے۔ اس کے متعلق کچھ بیان کرنے سے پہلے ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں مصائب اور تکالیف میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس پہ صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہوتا ہے۔ حدیث مبارک ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، ای الناس اشد بلاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ تکالیف کسے آتی ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ تکالیف کسے آتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبیوں کو۔ سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے نبیوں کو آتی ہیں۔ پھر فرمایا ثم الامثل فالامثل، پھر جن کا مرتبہ نبیوں کے بعد ہے ان پر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، اور پھر جن کا مرتبہ اس سے کم ہے اس پر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یبتلی العبد علی حسب دینہ، بندے کو اس کے دین کی مقدار کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ بندے کے اندر دین جتنا ہے اس کے مطابق اسے آزمایا جاتا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةً هُوِّنَ عَلَيْهِ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اپنے دین میں پختہ ہوگا، مضبوط ہوگا، صلب ہوگا، متصلب ہوگا، تو فرمایا اس پہ تکلیفیں اتنی زیادہ آئیں گی، اور اگر اس کے دین میں نرمی ہوئی، یعنی اس کے دین میں کمزوری ہوئی، تو فرمایا کہ اس پر آسانی کر دی جاتی ہے، اس پر مصیبتیں کم آتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بندے کا یہ معاملہ چلتا رہتا ہے کہ اس پہ آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بندے کے ساتھ یہ معاملہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا،
وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے ان مصائب پر صبر کرنے کی وجہ سے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان لوگوں کا مرتبہ جنہیں تکالیف آئیں اور وہ اس پہ صبر کریں، جنہیں زندگی میں مشکلات آئیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ اور یہ کون ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، پھر نبیوں کے بعد جن کا مرتبہ ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اب اس حدیث مبارک کو سامنے رکھ کے کہ سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کو، پھر جو نبیوں کے بعد افضل ہیں ان کو، جیسے صدیقین ہیں، صدیقین کو زیادہ آزمایا جاتا ہے، ان پر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی اگر سیرت طیبہ کسی نے پڑھی ہو تو آپ یقین کیجئے کہ یہ حدیث مبارک اس کے سامنے روشن ہو کے سامنے آ جائے گی کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی حیات مبارکہ اتنی آزمائشوں اور اتنی بیماریوں کے ساتھ پر تھی کہ پوری زندگی آپ مختلف مصائب اور بیماریوں کا شکار رہے۔ بچپن سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک آپ پہ مسلسل بیماریاں آتی رہی، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری، درد سر، بخار، گردے کا درد، اور اس کے علاوہ بدن مبارک میں جو درد کا معاملہ تھا یہ پوری زندگی آپ کے ساتھ رہا۔ درد سر کثرت سے ہوتا تھا، بخار کثرت سے ہوتا تھا، گردے کا درد کا مستقل معاملہ تھا، اس کے علاوہ بدن کے اندر تکالیف کا مسلسل معاملہ تھا، حتیٰ کہ اتنی آزمائش بھی ہوئی کہ آپ کو جماعت کے لیے آپ کو کرسی پر بٹھا کر مسجد میں لے جایا جاتا تھا۔ اسی طرح آنکھوں کا مرض ہوا تو 1 مہینے تک کے لیے طبیب نے کچھ بھی پڑھنے اور لکھنے سے منع کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو حیات مبارکہ ہے اس میں یہ آزمائشوں والا پہلو بڑی کثرت سے نظر آتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں اور پھر نبیوں کے بعد جن کا مرتبہ ہے ان پر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی حیات مبارکہ اسی فالامثل جو ہے وہ اسی میں داخل ہے کہ نبیوں کے بعد اللہ نے جن کو مرتبے عطا فرمائے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ذات مبارکہ ان ہستیوں میں داخل ہے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ کا 1-2 اس حوالے سے چیزیں عرض کرتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ تکالیف تو آئیں، تو تکالیف آنے پر آپ کا طرز عمل کیا تھا، آپ کا رویہ کیا تھا؟ صدر شریعہ مولانا امجد علی آدمی رحمت اللہ علیہ بہار شریعت کے جو مصنف ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت علیل تھے، بیمار تھے، میں عیادت کے لیے گیا اور حسب محاورہ پوچھا، وہ کیا؟ وہ آگے آ رہا ہے کہ حضور اب شکایت کا کیا حال ہے؟ بیماری کو جو ہے وہ شکایت بھی کہا جاتا ہے کہ اب آپ کی شکایت کا کیا حال ہے، مراد یہ کہ اب آپ کی تکلیف کا، آپ کی بیماری کا کیا حال ہے۔ تو اردو کا محاورہ ہے کہ اسے شکایت بھی کہا جاتا ہے، ہمارا تھوڑا سا کم ہے لیکن جو دلی والے اور جو یو پی والے اردو بولتے ہیں اس کے اندر شکایت کا لفظ زیادہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اب شکایت کا کیا حال ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا شکایت کس سے ہو؟ شکایت کس سے ہو؟ اللہ سے تو نہ شکایت پہلے تھی نہ اب ہے، بندہ کو خدا سے کیسی شکایت؟ بندہ کو خدا سے کیسی شکایت؟ اب تھا تو محاورہ، اور محاورے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ اللہ سے شکایت کر رہا ہے، محاورہ اور معنی میں ہوتا ہے، لیکن لفظ شکایت چونکہ بذات خود یہاں پر ایک نامناسب لفظ ہے کہ جب مطلق بیماری کے حوالے سے پوچھا جائے تو شکایت کا لفظ وہاں پر مناسب نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شکایت کس سے ہو؟ اللہ سے تو نہ شکایت پہلے تھی نہ اب ہے، بندے کو خدا سے کیسی شکایت؟ صدر شریعہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر کے لیے اس محاورے سے توبہ کر لی کہ کبھی کسی کی طبیعت پوچھنی ہے تو یہ تو پوچھیں گے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، یہ نہیں پوچھنا، یہ نہیں کہنا کہ اب شکایت کا کیا حال ہے، کیونکہ شکایت کا لفظ یہاں پر مناسب نہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایک اپنا فرمان ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور یہ ہمارے بھی سمجھنے کے لیے ہے کیونکہ ہمیں تو معمولی سی بیماری آتی ہے تو جو ہماری حالت ہے وہ ہمیں پتہ ہی ہے۔ اعلیٰ رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا عوام و خواص کو یہ بھی
زبان زد ہے، یعنی عوام و خواص کی زبان پر یہ جملے موجود رہتے ہیں، عوام اور خواص دونوں، مراد یہ کہ عوام تو عوام ہے، اچھے اچھے اہل علم یہ لفظ بول دیتے ہیں کہ بخار کی شکایت ہے، کہ بخار کی شکایت ہے، درد سر کی شکایت ہے، زکام کی شکایت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ نہ چاہیے، یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ جملہ امراض کا ظہور من جانب اللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو شکایت کیسی؟ امراض تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، تو اب شکایت کس بات کی؟ زکام کی شکایت ہے، بخار کی شکایت ہے، فلاں شکایت ہے، تو امراض کا ظہور تو من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ سے شکایت کیسی؟ اچھا پھر ایک اور بات، اچھا پھر یہ تو ہے کہ صبر کرنا اور شکایت نہ کرنا، شکوہ نہ کرنا، ایک اس سے آگے کا مرحلہ ہے، ایک تو ہے کہ بیماری آئی اور بندہ صبر کرے، شکایت کا لفظ زبان سے نہ بولے، یہ ایک بڑا اچھا مرتبہ ہے، یہ بھی صبر کا مرتبہ ہے۔ ایک ہے بیماری پر شکایت نہ کرنا، تو نہ کرنا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی اس پر کی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، یہ اس سے اوپر کا مرتبہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں، آپ کے مکتوبات کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ چیز نظر آتی ہے۔ چنانچہ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نام اعلیٰ حضرت نے ایک خط لکھا، اور یہ خط لکھا اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے وصال مبارک سے 6 سال پہلے، یعنی اعلیٰ حضرت نے خط لکھا اپنے وصال سے 6 سال پہلے، اور اس میں اپنی مختلف تکالیف اور اپنی مختلف چیزوں کا بیان کیا کہ بھی آج کل یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں بیان کر کے ارشاد فرمایا الحمد لربی علی کل حال، تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہر حال میں، یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، تکالیف ہیں اللہ کا شکر ہے، مصیبتیں ہیں اللہ کا شکر ہے، آزمائشیں ہیں، بیماریاں ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اب آگے مزید فرماتے ہیں وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ حَوْلِ أَهْلِ النَّارِ، اور میں جہنمیوں کے حول سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ لیتا ہوں، یعنی میں جہنمیوں کی حالت کے اندر تبدیلی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی تکلیف اور بیماری کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے کلمات زبان پہ ادا کر رہے ہیں۔ اب اگلے الفاظ سنیے اور تھوڑا سا اپنی ہم حالت کے اوپر بھی غور کریں کہ کیا ہمارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ ولی کامل کے الفاظ کیسے ہوتے ہیں، جو حقیقتاً اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا پیارا اور اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اس کے الفاظ کیا ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج درد و کرب و تپ کی زیادت شدت رہی، یعنی آج بخار بھی رہا، درد بھی رہا، اور جسم میں بھی تکلیف رہی، اس کی بڑی شدت رہی، لیکن ساتھ ہی فرماتے ہیں اور حمد اس کے وجہ کریم کو کہ بے شمار عافیتیں ہیں، یعنی تکالیف اپنی جگہ، لیکن پھر بھی اللہ کی حمد ہے، اللہ کے وجہ کریم کے لیے حمد ہے کہ بے شمار عافیتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، یعنی نظر مصائب اور تکالیف پہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو عافیتیں اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کے اوپر نظر فرماتے ہیں۔ یہ اگر ہماری زندگی کے اندر بھی آ جائے تو شاید ہماری زندگی ویسے ہی پرسکون ہو جائے، کیونکہ ہم 100 نعمتوں کو نہیں یاد کرتے، ایک تکلیف کو یاد کرتے ہیں۔ اور اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرز عمل کو اپنا لیں، آپ کی اس سیرت مبارکہ کو اپنا لیں کہ 50 تکلیفیں ہوں اور 50 عافیتیں ہوں، تو 50 تکلیفوں کو یاد نہ کریں، 50 عافیتوں کو یاد کریں، 50 نعمتوں کو یاد کریں، تو ہمارے دل کو بھی سکون مل جائے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عمل اللہ تعالیٰ کی رضا پہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی رہنے کا۔ اچھا اب تصوف کا ایک اور بڑا اہم پہلو وہ ہے اللہ تعالیٰ پہ توکل، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کو گمان نہیں ہوتا۔ توکل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اے لوگو اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو، اللہ ہی پر توکل کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہوتا ہے، تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اب
اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا یہ تصوف کے اندر ایک نہایت ہی اہم معاملہ ہے، نہایت اہمیت رکھنے والا ہے. اسی لیے تصوف کی جتنی کتابیں آپ کو ملیں گی اس میں توکل کا باب ضرور ملے گا، توکل پر کلام ضرور ملے گا. منہاج العابدین دیکھ لیں آپ، کیمیا سعادت دیکھ لیں آپ، احیاء العلوم دیکھ لیں آپ، حدیقہ ندیہ دیکھ لیں آپ، عوارف المعارف دیکھ لیں آپ، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب دیکھ لیں. تصوف کی جو کتابیں آپ پڑھیں گے سب کے اندر توکل توکل توکل، اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پر اعتماد، یہ آپ کو جگہ جگہ ملے گا. اس لیے اولیاء کرام کی سیرت میں تصوف کے اندر توکل کے اوپر بڑا زور دیا جاتا ہے، اور اولیاء کرام کے واقعات کے اندر توکل ضرور ملتا ہے. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ دیکھیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا توکل کیسا تھا؟ عملیات کیے جاتے ہیں، عملیات وظائف، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ وظیفہ پڑھیں گے تو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے، وظیفہ پڑھیں گے تو رزق میں برکت ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے پاس ان عملیات کے ذخائر بھرے ہیں، جو ورد وظیفے ہیں ان کے ذخیرے، ان کے دفتر کے دفتر اور کاپیاں کی کاپیاں، رجسٹر کے رجسٹر رکھے ہوئے ہیں. لیکن بحمد اللہ تعالی آج تک کبھی اس طرف خیال بھی نہیں کیا کہ وظیفہ پڑھوں رزق ملے، وظیفہ پڑھوں فلاں کام ہو جائے، وظیفہ پڑھوں فلاں کام ہو جائے. فرمایا کہ کبھی اس طرف خیال بھی نہ کیا. ہمیشہ ان دعاؤں پر جو احادیث مبارکہ میں ارشاد ہوئیں عمل کیا. میری تو تمام مشکلات انہی سے حل ہوتی رہیں. فرمایا کہ مختلف اوراد و وظائف نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے میں انہی کا عامل ہوں، اور اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے میرے سارے معاملات کو حل فرماتا ہے. اور احادیث مبارکہ میں جتنے بھی وظیفے ہیں وہ اگر آپ کبھی کھول کے دیکھیں تو ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کا معنی پایا جاتا ہے. جیسے مشہور وظیفہ جو تمام معاملات کے اندر آسانی کے لیے ہے وہ ہے کہ صبح و شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھیں. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بطور خاطی وظیفہ پڑھتے تھے. اب آپ اس پہ غور فرمائیں، وظیفہ کیا ہے؟ حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے. حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. علیہ توکلت، اور میں نے اسی پر توکل کیا. وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. تو بتائیے کہ اعلیٰ حضرت نے جو وظیفہ بھی پڑھا وہ کون سا پڑھا؟ جس میں اللہ پر توکل ہے. مجھے اللہ کافی ہے، میں نے اسی پر توکل کیا، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے. تو یہ ہے توکل. اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو عملیات کے ذخائر اور دفتر بھرے ہوئے ہیں کبھی ان کی طرف خیال نہ کیا. ہمیشہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انہی پر عمل کیا، اور انہی کے ذریعے میرے سارے معاملات حل ہوئے. تو اللہ پہ جتنا توکل مضبوط ہے اتنا ہی بندہ تصوف کے اندر اس کا مرتبہ، اس کا مقام بلند ہوتا ہے. اور چونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو اعلیٰ درجے کے ولی تھے اور اعلیٰ درجے کے صوفی کامل تھے، تو آپ کی ذات مبارکہ کے اندر تصوف بھی اتنا ہی اعلیٰ درجے کا پایا جاتا تھا. اچھا، پھر تصوف کے اندر جیسے شروع کے اندر جو ہم نے تعریفات بیان کی تھی تصوف کی، اس میں بطور خاص کیا تھا؟ متابعت عمل العبد باحکام شریعہ، بندے کا شریعت کے احکام پر عمل کرنا. یہ ایک دوسری تعریف تھی جس کے اندر یہ تھا تصفیۃ القلوب و متابعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اقوالہ و افعالہ و اخلاقہ. کہ تصوف کیا ہے؟ فرمایا دلوں کی صفائی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں، آپ کے افعال میں اور آپ کے اخلاق میں. تصوف یہ. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کو جب دیکھتے ہیں تو یہ جو اس میں ہے متابعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی پیروی، چھوٹی سے چھوٹی زندگی کی بات کے اندر بھی سنت کا، ادب کا، آداب شریعت کا، سنن نبوی کا لحاظ کرنا. اگر وہ سارے معمولات بیان کروں تو اس کے لیے وقت نہیں بچے گا کہ وہ تمام بیان کر سکوں، لیکن آپ چند ایک مثالوں سے سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ شریعت کے ایک چھوٹے سے چھوٹے ظاہری ادب کا بھی کتنا لحاظ کیا کرتے تھے. چنانچہ ایک تو مجموعی طور پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خلوت پسند تھے،
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خلوت پسند تھے کہ تنہائی کو آپ محبوب رکھتے تھے، تنہائی کو پسند فرماتے تھے. جو بندہ تنہائی میں ہے وہ غیبت سے بچتا ہے، وہ چغلی سے بچتا ہے، وہ جھوٹ سے بچتا ہے، وہ الزام تراشی سے بچتا ہے، وہ کینے سے بچتا ہے، وہ تکبر سے بچتا ہے، وہ فضول باتوں سے بچتا ہے، فضول گوئی سے بچتا ہے، وہ دنیا کی باتوں سے بچتا ہے، وہ کسی کی دولت دیکھ کر دل اس کی طرف متوجہ ہونے سے بچتا ہے. یہ خلوت کے فوائد کا معمول کیا تھا کہ معمول یہ تھا کہ اکثر و بیشتر اپنا وقت اپنے گھر پہ گزارتے ہیں، اور گھر کے اندر بھی آپ کا ایک جدا گانا کمرہ تھا جہاں بیٹھ کر آپ تصنیف و تالیف کا کام کیا کرتے تھے. تو تصنیف و تالیف، مطالعہ، اوراد و وظائف کا پڑھنا. صرف 5 نمازوں کے لیے مسجد میں تشریف لاتے، نماز ہمیشہ با جماعت ادا فرماتے، نماز ہمیشہ با جماعت ادا فرماتے. گھر سے اکثر وضو کر کے ہی مسجد میں آتے، کبھی ایسا ہوتا کہ مسجد آ کے وضو کرتے، ورنہ وہ جو فضیلت ہے کہ جو گھر سے وضو کر کے مسجد میں چلا، جو گھر سے وضو کر کے مسجد میں چلا تو اس کے لیے بڑی عظیم فضیلتیں احادیث کے اندر ہے، بخشش کی نویدیں ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ گھر سے وضو کر کے ہی مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خلوت کو اختیار فرمایا. لیکن چونکہ اعلیٰ حضرت بیعت بھی کرتے تھے، لوگ آپ کے مرید بھی تھے، آپ سے محبت بھی کرتے تھے، لوگوں کو آپ سے مسائل پوچھنے کا، مسائل سیکھنے کا اور مسائل معلوم کرنے کا ذوق شوق بھی تھا اور ان کو ضرورت بھی تھی. تو عصر کی نماز کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے اندرونی گھر سے پھر باہر تشریف لے آتے، باہر بیٹھ جاتے، پھر لوگ بھی وہاں پر آپ کے ارد گرد جو ہے پروانوں کی طرح بیٹھ جاتے اور پھر آپ سے مسائل پوچھتے، کوئی تصوف کا، کوئی سلوک کا، کوئی معرفت کا، کوئی فقہ کا، کوئی نماز کا، کوئی روزے کا، کوئی نکاح کا، کوئی طلاق کا. کسی نے تعویذ لینا ہوتا، کسی نے وظیفہ پوچھنا ہوتا، تو لوگوں نے پھر جو آپ سے فیض حاصل کرنا ہوتا عصر کی نماز کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ باہر بیٹھتے اور لوگ آپ سے فیض حاصل کرتے تھے. اور یہ بھی ولایت کا حصہ ہے کہ اولیاء کرام اگرچہ خلوت کو پسند کرتے ہیں لیکن لوگوں کو اپنے فیضان سے محروم نہیں کرتے، لوگوں کو اپنے فیضان سے محروم نہیں کرتے. لوگ آتے ہیں، آ کے بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، علم دین سیکھتے ہیں، تقوی حاصل کرتے ہیں، توبہ کی توفیق پاتے ہیں، نیک صحبت میں فیضان صحبت حاصل کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کرام کے اس سیرت کو بھی آپ نے اپنایا اور لوگوں کو اس اعتبار سے بھی آپ نے فیض عطا فرمایا. اچھا، پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات، اب الحمدللہ اب تو چونکہ دعوت اسلامی کی برکت سے یہ چیز عام ہے، ورنہ کسی فرد معین کے عمل کے اندر اس کا پایا جانا بڑا خال ہی نظر آتا ہے کہ جب کسی جگہ بیٹھا جائے، جیسے ہم کسی جگہ بیٹھے، 2-4 لوگ بیٹھے آپس میں باتیں کی، تو جب مجلس سے اٹھیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ دعا پڑھنے کا فرمایا، حدیث مبارک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس سے اٹھتے وقت اس دعا کو پڑھے گا، جتنی نیک باتیں اس جلسے میں کی ہیں ان پہ مہر لگ جائے گی، ان پہ قبولیت کی مہر لگ جائے گی، اور جتنی بری باتیں کی ہوں گی وہ مٹا دی جائیں گی. تو کسی مجلس میں بیٹھے باتوں کے اندر کوئی غلط بات بھی ہو جاتی، فضول بات بھی ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ اٹھتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیا کرو، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو اچھی باتوں پہ مہر لگ جائے گی، بری باتوں کو مٹا دیا جائے گا. آج تو الحمدللہ امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی میں عام کیا، اور دعوت اسلامی میں ایک معمول ہے کہ اٹھتے ہوئے یہ دعا پڑھی جاتی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تو اکثر و بیشتر اس چیز کا پتہ بھی نہیں تھا کہ مجلس سے اٹھے تو مجلس سے اٹھنے کی دعا بھی یہ پڑھنی چاہیے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بھی جب عصر سے لے کر مغرب تک لوگوں کے درمیان بیٹھتے، جب آپ اٹھنے لگتے تو حسب معمول یہ دعا ضرور پڑھا کرتے تھے، یہ دعا ضرور پڑھا کرتے تھے. اچھا، اب یہ دعا پڑھنے کے اندر نقطہ کیا ہے؟ بظاہر تو ایک دعا ہے، ایک آدمی نے معمول بنا لیا، پڑھ لی. نقطہ یہ ہے کہ جس بندے کی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے اور ان کے فرامین پر عمل کرنے کا ذہن ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بھی وہ یہ سوچتا ہے اور غور کرتا ہے کہ یہاں اللہ کا کیا حکم ہے، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے. تو یہاں پر
مجلس سے اٹھنا ہے، آدمی باتوں کے اندر مصروف ہوتا ہے، اٹھتے اٹھتے یاد بھی نہیں رہتا عام طور پہ، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معمول مبارک تھا کہ جب مجلس سے اٹھنا ہے یہ دعا مبارک ضرور پڑھنی ہے. یہ ہے سنت پہ، اور یہ ہے سنت میں بیان کردہ چیزوں پر عمل کرنے کا ذہن. اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد سے فارغ ہو کر واپس گھر تشریف لاتے، مسجد سے نماز سے فارغ ہوئے گھر تشریف لاتے، تو آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے چلتے، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے چلتے. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں. یہ آداب ہیں، اور اعلیٰ رحمت اللہ علیہ اس ایک ادب کو بھی اپنے چلنے کے اندر اختیار کیے. اچھا پھر اور کیا چیزیں؟ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے، اور ایسا معلوم ہوتا کہ ہر قدم پر کچھ پڑھتے جا رہے ہیں. قدم اٹھ رہے ہیں شریعت کے مطابق، پھر اس قدم اٹھنے میں بھی ایک لمحہ یاد الہی سے غفلت نہیں ہے، ایک لمحہ بھی یاد الہی سے غفلت نہیں ہے. زبان کے اوپر کچھ جاری ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک ہے، کوئی اور وظیفہ ہے، زبان جو ہے وہ طاعت الہی کے اندر مصروف ہے. پھر اور کیا؟ نگاہیں اکثر نیچی رہا کرتی، تھوڑا سا فاصلہ مسجد سے گھر کا، لیکن آپ کی نگاہیں نیچی رہتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اے محبوب مومنوں سے فرما دو کہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک چلنے کا عمل ہے، مسجد سے گھر پہ آئے، تھوڑا سا فاصلہ ہے، اس تھوڑے سے فاصلے کے اندر بھی شریعت کے 3 احکام کے اوپر عمل، شریعت کے 3 احکام پہ عمل ہے. ایک یہ کہ قدم آہستہ آہستہ، دوسرا زبان ذکر الہی میں مشغول، اور تیسرا نگاہوں کو جھکایا ہوا. تو جس کے چلنے کے اندر، جس کے معمولی عمل کے اندر بھی سنت کا اتنا لحاظ ہے، شریعت کا اتنا لحاظ ہے، اس کی پوری زندگی کے جملہ معمولات کے اندر شریعت کا کتنا لحاظ ہوگا. اسی لیے بڑا خوبصورت کسی نے شعر کہا ہے کہ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام. یہ ہے وقت کے مجدد، 14ویں صدی کے مجدد، اللہ کی بارگاہ کے بلند پایا ولی، ایک پورے بر صغیر کے اندر دین کو پھیلانے والے، لاکھوں لوگوں کا ایمان بچانے والے، لاکھوں کو صراط مستقیم پہ رکھنے اور چلانے والے، لوگوں کے دین و ایمان کی حفاظت کرنے والے، 1000 کتابیں لکھنے والے. تو یہ ہے اعلیٰ رحمت اللہ علیہ کی حیات مبارکہ. اور یقین رکھیے کہ تصوف اسی کا نام، تصوف پہ چلنا اسی کا نام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کیا جائے، آپ کے بیان کردہ ایک ادب زندگی کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا جائے، قرآن و حدیث کے جملہ احکام کے اوپر ان کی روح کے مطابق ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملے کے اندر بھی پوری دل جمعی کے ساتھ عمل کیا جائے. یہی تصوف ہے، اور یہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول تصوف ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. فیض جنیدی راہ ہے، امام قشیری ہے، فیضان صوفیاء ہے، تصوف امام کا